یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثل داستان کا، اور بے مثل محبت پر مالک کی لازوال عطا کا قصہ۔ وہ ایک گمنام بوڑھا شخص تھا جس نے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی اور زبان نہ آتی تھی۔ عربی تو کجا، اسے اردو تک نہ آتی تھی۔ اس کی ساری زندگی دوسروں کی بکریاں چراتے ایک جھونپڑی میں گزری تھی، جھونپڑی جو اس کی اپنی زمین پر نہ تھی، سردار کی زمین پر مجبور اور موسموں کی شدت سے شرمسار کھڑی تھی۔ جھونپڑی بس ایسی تھی کہ آسمان سے ساری دھوپ، ساری گرمی، سردی اور بارشوں کا سارا پانی اسی میں سے گزر کر بابا جی پر آ برستا تھا۔ بابا مگریسی میں خوش تھے۔ شکوہ کیا ہوتا ہے شاید بابا یہ جانتا بھی نہ تھا۔ جتنا میسر تھا اس سے زیادہ کی اسے پرواہ بھی نہ تھی۔ نہ اس بات کی پرواہ کہ اس کے پاس پکا چھوڑو موسموں سے بچانے والا کوئی کچا کوٹھا تک نہ تھا۔ نہ اس کا ملال کہ اس کے پاس زندگی گزارنے کو معمولی سا سامان بھی نہ تھا۔ نہ اس کی فکر کہ اس کا روزگار بس اجرت پر دوسروں کی بکریاں چرانا ہے۔ اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ عجیب شخص تھا کہ وہ بکریاں چرانے کی انبیاء کی سنت پر عمل پیرا تھا۔ اس کے دل میں ایک اور سنت بھی چپ کے پل رہی تھی اور بڑھ رہی تھی۔ وہ آرزو تھی سونے کا گھر دیکھنے کی آرزو، زیارت بیت اللہ کی سعادت پا لینے کی انبیاء کی سنت، نبی کی بستی سے آنکھیں ٹھنڈے کر لینے کی شہادت کی آرزو۔ زادِ راہ اس کے پاس کیا ہوتا کہ جس کے پاس زادِ زندگی ہی نہ تھا، مگر تمنا تھی اور بڑی منہ زور تمنا تھی۔ وہ بکریاں چراتا رہا، اجرت پر چرائی بکریوں سے اپنے حصے کے بچے وصولتا رہا۔ جو ہی کوئی ایک اور بچہ اس کے حصے میں آتا، اسے لگتا سونے کا گھر اس کے نصیبے کے کچھ اور قریب آ لگا ہے۔ وہ ہر ایسی اجرت میں آئے بچے کے ساتھ سونے کے گھر دیکھنے کی اپنی خواہش بھی پالتا رہا۔ پھر ایک دفعہ جب تن پر اچھے کپڑے نہ تھے، پاؤں میں مناسب جوتا نہ تھا، جھونپڑی میں موسموں کی شدت روکنے کی موزوں صلاحیت نہ تھی، اس کے پاس بکریوں کی اجرت کے کچھ پیسے جمع ہو گئے، تب اس کا چاؤ دیکھا نہ جاتا تھا کہ اس کی دل نے الارم بجایا، سونے کا گھر دیکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ عشق کے امتحان مگر ابھی اور بھی تھے۔ ابھی محبوب کے ہاں حاضری کا ٹائم نہ آیا تھا۔ انسانیت پر کرونا کا امتحان آ گیا تھا۔ اس نے رضا کی گردن جھکائی اور تمنا بغل میں داب لی۔ وہ انتظار کی سولی پہ لٹک گیا۔ کرونا گزرا تو در محبوب تک جانے کے لیے زادِ راہ اور بڑھ گیا تھا۔ اسی دوران اس کے پاس مگر کچھ بکریاں آ گئی تھیں۔ ان بکریوں کا عمر بھر کی جمع پونجی کا، زندگی بھر کی محنت کا اور بھلا کیا مصرف ہو سکتا تھا۔ اس نے بکریاں بیچی اور در یار دیکھنے کو چل پڑا۔ نہ ساتھ کوئی ساتھی اور نہ رشتہ دار، مگر اس کی راہ کا ہر مسافر اپنا ہی تو تھا۔ ایک تھیلا بغل میں دابے، بلاخر ایک سویر وہ سونے کے مدینے میں کھڑا تھا۔ اسے اپنے نصیب پر یقین نہ آتا تھا۔ وہ ڈل کے کندھوں کے ساتھ بہت آرام سے حرکت کرتا تھا کہ یہ مدینہ تھا جہاں بایزید بھی سانس گم کر بیٹھیں۔ وہ مدینہ بلوچستان کی ایک جھونپڑی کا باشندہ مدینے کی شان دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ آہ، کہاں فقیر عجم اور کہاں سلطان عرب! اسی حیرت میں گم وہ اپنی کل متاع، اپنے جوتے اور جوڑے والا تھیلا بھی گم کر بیٹھا۔ عین یہی وہ لمحہ تھا جب وہ کلک ہو گیا، جب وہ اپنے تن کے آخری چیتھڑے بھی سونے کے در پر گم کر بیٹھا تھا۔ تو عین یہی وہ لمحہ تھا جب عرش والے کا اس سادہ مزاج محبت کے معراج پر التفات اور قبول عام برس اٹھا۔ عین اسی لمحے آسمانی میڈیا حرکت میں آیا اور صحابہ کے حلیے والا بزرگ کے نام سے وہ عرب و عجم کی میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ گویا جبرائیل کے ذریعے عرش سے اس بندے کے قبول عام اور محبوب عوام و خاص ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب خود اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جو اپنے تئیں گم ہوا پھرتا ہے، اس سے زیادہ مدینہ اور اہل مدینہ کی دنیا میں مشہور کوئی نہیں۔
سبھی جانتے ہیں کوئی 30 لاکھ کے قریب اس بار زائرین ارض مقدس میں تھے۔ ان میں کروڑ پتی بھی ہوں گے اور ارب پتی بھی۔ وہاں 3 دفعہ کا وزیر اعظم بھی تھا اور جانے کون کون رستم زمان محدث زماں وہاں موجود تھا۔ جو بھی تھا گمنامی تھا یا کا مشہور شخص اور زبان زد عام شخص، مگر آج کے دن ایک ہی تھا، اور وہ تھا وہ بابا جو 15 سال سے لوگوں کی بکریوں کے ساتھ اپنی ایک تمنا پال کے یہاں آ کر گم ہو گیا تھا۔ وہ بکری پال تھا تو یقیناً اس کا مالک بھی تو بڑا لجپال تھا۔ اس نے اسے فرش سے اٹھایا اور عرب و عجم میں نامور کر دیا، تاجروں اور تاجوروں سے زیادہ تاجور کر دیا۔ اب عرب و عجم سے اس بابے کو پکارا جا رہا ہے۔ میڈیا اور عرب کے مخیر حضرات حج پر بلانے کو اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم تم کی خدا نے ڈیوٹی لگا دی کہ اس کی کہانیاں کہیں اور سنیں اور سنائیں۔ سارے پڑھے لکھے ایک ان پڑھ کی کہانی سنیں اور سناتے جائیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو صاحبو عرض کی تھی، یہ قصہ ہے محبت کی بے مثل داستان کا، اور بے مثل محبت پر مالک کی لازوال عطا کا۔ باقی سب تفصیل ہے، فقط تفصیل۔ یوسف سراج۔